سریہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ بسوئے قرطا۔ 10 محرم الحرام 6 ہجری۔ 10 محرم الحرام 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں قرطا کی جانب روانہ فرمایا۔ جا کر ان پر چھاپا مارا، 10 آدمی قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ 150 اونٹ اور 3000 بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 19 دن کے بعد 29 محرم کو یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ خمس نکال کر مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غانمین پر تقسیم فرمایا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ سردار بن حنیفہ ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز کا نظارہ کریں، جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا تھا اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ ان کے انوار و برکات اندر ہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے ثمامہ، میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا، میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر آپ قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر انعام و احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا، اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش گزر گئے۔ دوسرے روز پھر ادھر سے گزرے اور ثمامہ سے دریافت فرمایا، اے ثمامہ، میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے آپ کا تلطف محسوس کر کے پہلا اور تیسرا جملہ حذف کر دیا اور صرف اس قدر کہا، ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پھر خاموش گزر گئے۔ تیسرے روز پھر اس طرف سے گزرے اور وہی سوال فرمایا۔ ثمامہ نے کہا، میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں۔ آج ثمامہ نے ان تنعم تنعم علی شاکرین کو بھی حذف کر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے خلق جمیل اور عفو و کرم پر چھوڑ دیا۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ثمامہ کو کھول دو۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قد عفوت عنک یا ثمامہ واعتقتک، اے ثمامہ، میں نے تجھ کو معاف کیا اور آزاد کیا۔ ثمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نقلستان تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد، اس سے پیشتر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو دنیا میں مبغوض نہ تھا، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھ کو محبوب اور پیارا نہیں، اور اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھ کو مبغوض نہ تھا، اور آج سب سے زیادہ آپ ہی کا دین مجھ کو محبوب ہے، اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مبغوض نہ تھا، اور آج آپ کے شہر سے زیادہ مجھ کو کوئی شہر محبوب نہیں۔ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کے سوار مجھ کو گرفتار کر لائے۔ اب جو ارشاد ہو۔ آپ نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی، یعنی تم صحیح اور سلامت رہو گے، کوئی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آئے تو کسی کافر نے کہا، ثمامہ تو بے دین ہو گیا۔ ثمامہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی میں بے دین نہیں ہو گیا، اس لیے کہ کفر اور شرک کوئی دین نہیں بلکہ لغو اور بیہودہ خیال ہے، بلکہ میں تو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے اور سپرد کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں کبھی تمہارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور خوب سمجھ لو کہ یمامہ سے جو غلہ تمہارے پاس آتا ہے اب ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہ آئے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں۔ ثمامہ نے یمامہ پہنچ کر غلے کا آنا بند کر دیا۔ قریش نے مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ثمامہ کو لکھ بھیجیں کہ غلہ بھیجنا بدستور جاری کر دیں۔ آپ نے ثمامہ کو لکھوا کر روانہ فرمایا کہ غلہ نہ روکیں۔ غزوہ بنی لحیان۔ ربیع الاول 6 ہجری۔ یکم ربیع الاول 6 ہجری کو آپ بنفس نفیس عاصم بن ثابت اور خبیب بن عدی اور دیگر شہدائے رجیع کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ بنو لحیان آپ کی خبر پاتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ 1-2 روز یہاں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ کیں، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 10 سوار دے کر روانہ فرمایا۔ بلا جدال و قتال آپ واپس ہوئے۔
اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اعوذ باللہ من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ غزوہ ذی قرد، ربیع الاول 6 ہجری۔ ذی قرد ایک چشمے کا نام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی۔ عبد الرحمن بن عیینہ بن حسن فزاری نے 40 سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ کی اونٹنیاں پکڑ کر لے گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے ان کو قتل کر ڈالا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ سلمہ بن اکوع اطلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر صباحہ کے 3 نعرے لگائے جس سے تمام مدینہ گونج اٹھا۔ سلمہ بن اکوع بڑے تیر انداز تھے، دوڑ کر ان کو پانی کے ایک چشمے پر جا پکڑا، ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے: انا ابن الاکوع والیوم یوم الردع، یعنی میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کون کمینہ ہے۔ یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں اور 30 جمنی چادریں ان سے الگ چھینیں۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 یا 700 آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، اور آپ اپنے روانہ ہونے سے پہلے بھی چند سوار روانہ فرما چکے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر ان کا مقابلہ کیا۔ 2 آدمی مشرکین میں کے مارے گئے، ایک سعدہ بن حکمہ جن کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور دوسرا ابان بن عمر جس کو عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور مسلمانوں میں سے محرز بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب اخرم ہے، عبد الرحمن بن عیینہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شبانہ روز وہیں مقیم رہے اور 5 دن کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ سریہ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ بسوع غمر، اسی ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محسن کو 40 آدمیوں کے ہمراہ غمر کی جانب روانہ کیا، لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے۔ جب وہاں کوئی نہ ملا تو شجاع بن وہب کو ادھر ادھر تلاش میں روانہ کیا۔ قرائن سے ان کو ان کے مویشیوں کا کچھ پتہ نہ چلا، انہی میں سے ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا، اس کو پکڑ لائے اور اس سے پتہ دریافت کیا۔ وہاں پہنچ کر چھاپا مارا، 200 اونٹ غنیمت میں ملے۔ سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بسوع ذی القصہ، ربیع الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 10 آدمیوں کے ساتھ ذی القصہ کی طرف بنی ثعلبہ اور بنی عوال کے مقابلے میں روانہ فرمایا۔ رات کو پہنچے اور پہنچ کر سو گئے۔ غنیم پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جب یہ سو گئے تو 100 آدمیوں نے آ کر شبخون مارا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ محمد بن مسلمہ زخمی ہوئے، ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا اور محمد بن مسلمہ کو شہید سمجھ کر ان کا جسد مدینہ اٹھا لایا۔ سریہ ابو عبیدہ ابن الجراح سوء ذی القصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کے لیے ابو عبیدہ کو 40 آدمیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی طرف روانہ فرمایا۔ پہنچ کر ان پر حملہ کیا، شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ابو عبیدہ ان کے مویشی پکڑ لائے اور مدینہ واپس ہوئے۔ اس کو سریہ ذی القصہ ثانی کہتے ہیں۔ سریہ جموم، ربیع الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جموم کی جانب جو مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے بنی سلیم کے مقابلے میں روانہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر ایک عورت مل گئی جس نے ان کا پتہ دیا۔ کچھ قیدی اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں وہاں سے لے کر 2 دن کے بعد واپس ہوئے۔ سریہ عیس، جمادی الاولیٰ 6 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک کاروان تجارت شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس اطلاع کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 170 سواروں کے ہمراہ مقام عیز کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام مدینے سے 4 دن کے راستے پر ہے، ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ مسلمانوں نے پہنچ کر سب قافلے والوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ سب کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پناہ دی اور ان کا مال و اسباب واپس کیا۔ سریہ طرف،
جمادی الاخری طریف ایک چشمے کا نام ہے، مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ زید بن حارثہ کو 15 آدمیوں کے ساتھ بنی ثعلبہ کی سرکوبی کے لیے اس چشمے کی طرف روانہ فرمایا۔ غنیم بھاگ گیا اور زید بن حارثہ کچھ اونٹ اور بکریاں لے کر مدینے میں واپس ہوئے۔ سریہ حسمہ جمادی الاخری 6 ہجری دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر قیصر روم کے پاس گئے تھے۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے، قیصر کے دیے ہوئے ہدایا اور تحائف آپ کے ہمراہ تھے۔ جب حسمہ کے قریب پہنچے تو حنید جزامی نے قبیلہ جزام کے چند آدمیوں کو لے کر ڈاکہ مارا، صرف ایک پرانی اور بوسیدہ چادر چھوڑ دی، باقی کپڑے اور سامان سب چھین لیا۔ رفاعہ بن زید جزامی جو مشرف باسلام ہو چکے تھے، جب ان کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ چند مسلمانوں کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچے اور حنید سے وہ تمام سامان چھین کر حضرت دحیہ کو واپس دلا دیا۔ دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پہنچے اور حضرت کو اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 صحابہ کو زید بن حارثہ کی سرکردگی میں حسمہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ صبح کو پہنچتے ہی ایک دن ان پر چھاپا مارا، حنید اور اس کے بیٹے کو قتل کیا، 100 عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے، 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ لگیں۔ چونکہ انہی کے ساتھ رفاعہ بن زید کے لوگ بھی رہتے تھے جو مسلمان تھے، غلطی سے ان کے بچے اور عورتیں گرفتار ہو گئے۔ رفاعہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے ہمراہ روانہ کیا کہ زید کو حکم دیں کہ تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں اور سب مال واپس کر دیا جائے، حتیٰ کہ نمدہ اور کجاوا واپس دے دیا جائے۔ سریہ وادی القرا رجب 6 ہجری ماہ رجب میں زید بن حارثہ کو بنی فزارہ کی سرکوبی کے لیے وادی القرا کی جانب روانہ فرمایا۔ چند مسلمان شہید ہوئے اور زید بن حارثہ زخمی ہوئے۔ سریہ دومۃ الجندل شعبان 6 ہجری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور 10واں میں سب آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ای المؤمنین افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، یعنی جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ بعد ازاں اس نے یہ سوال کیا، فای المؤمنین اکیسو، یعنی کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا و اکثرہم استعدادا لہ قبل ان ینزل بہ اولئک الاکیاس، یعنی جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور رکھنے والا اور موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، ایسے ہی لوگ سمجھدار اور ہوشیار ہیں۔ انصاری نوجوان تو ساکت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، 5 خصلتیں نہایت خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ نمبر 1، جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے تو اس قوم میں طاعون اور وہ بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ نمبر 2، جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش سے محروم کر دیے جاتے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجنبی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب پیشوا اور حکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے لگیں اور متکبر اور سرکش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ میں تم کو ایک مہم پر بھیجنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ اگلے روز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھلایا اور دست مبارک سے ایک سیاہ عمامہ ان کے سر پر باندھا اور 4 انگشت کا شملہ پیچھے چھوڑا اور فرمایا، اے ابن عوف، اسی طرح عمامہ باندھا کرو، اس طرح بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بعد ازاں حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا لا کر عبد الرحمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور عبد الرحمن بن عوف سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ جھنڈا لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے قتال کرو، خیانت اور غدر نہ کرنا، کسی کے ناک اور کان نہ کاٹنا، کسی بچے کو نہ قتل کرنا،
یہ اللہ کا عہد ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ 700 آدمیوں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف جانے کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تامل نہ کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 روز تک برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تیسرے روز دومت الجندل کے رئیس اسبع بن عمر نے اسلام قبول کیا جو کہ مذہباً عیسائی تھا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق عبد الرحمن بن عوف کا نکاح وہاں کے رئیس اسبع کی بیٹی تمازر سے ہوا۔ عبد الرحمن اس کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو کبار تابعین جلیل القدر حفاظ میں سے ہیں، وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ سریہ فدق شعبان 6 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنی سعد بن بکر نے یہود خیبر کی امداد کے لیے فدق کے قریب لشکر جمع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 آدمیوں کے ہمراہ فدق کی طرف روانہ فرمایا۔ راستے میں ان کو ایک شخص ملا، ڈرانے اور دھمکانے سے معلوم ہوا کہ بنی سعد کا جاسوس ہے۔ امن دے کر اس سے پتہ دریافت کیا، اس نے ان کا ٹھیک پتہ بتلایا، اسی کے مطابق پہنچ کر ان پر حملہ کیا۔ بنو سعد تو بھاگ گئے اور مسلمان 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لے کر واپس ہوئے۔ سریہ ام قرفہ 7 رمضان المبارک 6 ہجری۔ ام قرفہ ایک عورت کی کنیت ہے جس کا نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا۔ یہ عورت قبیلہ بنی فزارہ کی سردار تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مال تجارت لے کر شام کو جاتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ بنی فزارہ کے لوگوں نے ان کو مار کر زخمی کیا اور تمام سامان چھین لیا۔ زید مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر زید کی سرکردگی میں روانہ کیا جو کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شوال 6 ہجری۔ ابو رافع کے قتل ہو جانے کے بعد یہود نے اسیر بن رزام کو اپنا امیر اور سردار بنا لیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کی اور قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو 3 آدمیوں کے ساتھ تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن رواحہ نے آ کر خبر دی کہ واقعہ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کو عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ روانہ فرمایا کہ ان کو بلا کر لائیں تاکہ ان سے زبانی گفتگو کریں۔ اسیر بن رزام نے بھی 30 آدمی ہمراہ لیے اور روانہ ہوا۔ ایک اونٹ پر 2 آدمی تھے، ایک یہودی اور ایک مسلمان۔ راستے میں آ کر ان لوگوں کی نیت بدلی۔ اسیر بن رزام اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر تھے۔ اسیر نے 2 مرتبہ ان پر تلوار چلانی چاہی مگر عبداللہ بن انیس متنبہ ہو گئے، 2 مرتبہ درگزر فرمایا۔ اسیر نے جب تیسری بار یہ حرکت کی تو طرفین سے جنگ چھڑ گئی، تمام یہودی قتل کر دیے گئے، ان میں سے صرف ایک آدمی بچا جو بھاگ گیا تھا۔ مسلمانوں میں سے بحمد اللہ کوئی قتل نہیں ہوا، صرف عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم آیا۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ظالموں سے نجات دی، اور عبداللہ بن انیس کے زخم پر لعاب مبارک لگایا، فوراً اچھا ہو گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ سریہ قرز بن جعفر فہری رضی اللہ عنہ سوئے عرنیین شوال 6 ہجری۔ قبیلہ عقل اور عرینہ کے چند لوگ مدینے میں آئے اور اسلام ظاہر کیا۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہم اہل مویشی ہیں، اب تک دودھ پر ہمارا گزارا رہا ہے، غلہ کے ہم عادی نہیں، مدینے کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں، اس لیے اگر ہم کو شہر سے باہر صدقات کے اونٹوں میں رہنے اور ان کے دودھ پینے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور شہر سے باہر چراگاہ میں صدقات کے اونٹ رہتے تھے، وہاں رہنے اور ان کا دودھ پینے کی اجازت دے دی۔ چند روز میں یہ لوگ تندرست اور بڑے قوی اور توانا ہو گئے۔ اس وقت یہ شرارت سوجھی کہ اسلام سے مرتد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 6 ہجری میں قرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 20 آدمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ سب گرفتار کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قصاص اور بدلہ لینے کا حکم دیا۔ بعث عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ
ابو سفیان بن حرب نے ایک روز قریش کے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جا کر محمد کو قتل کر آئے، ان کے ہاں کوئی پہرا نہیں، محمد بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں، اگر تم میری امداد کرو تو میں اس کام کو کراؤں۔ ابو سفیان نے اس کو ایک اونٹنی دی اور خرچ دیا اور امداد کا وعدہ کیا۔ وہ اعرابی اپنا خنجر لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد بنی عبد الاشحل میں تشریف فرما تھے۔ اس اعرابی کو سامنے آتے دیکھ کر فرمایا، یہ کسی فاسد نیت سے آ رہا ہے۔ اسید بن حضیر اٹھے اور اس اعرابی کو پکڑا۔ جو خنجر کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بتلا کس نیت سے آیا ہے؟ اس نے کہا، اگر مجھ کو امن آتا ہو تو عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ کو امن دیا۔ اعرابی نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کیا۔ وہ اعرابی یہ معاملہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور یہ کہا، اے محمد، میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا، مگر آپ کو دیکھتے ہی یہ حالت ہوئی کہ عقل جاتی رہی اور دل کمزور پڑ گیا۔ پھر مزید برآں یہ کہ آپ میرے ارادے پر مطلع ہو گئے جس کا کسی کو علم نہیں، بس میں نے پہچان لیا کہ آپ مأمون اور محفوظ ہیں اور یقیناً آپ حق پر ہیں، اور ابو سفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے۔ اس کے بعد وہ اعرابی چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور پھر آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوا۔ پھر اس کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا کہ کہاں گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ غمری اور سلمہ بن اسلم انصاری کو مکہ روانہ فرمایا کہ اگر موقع پڑے تو ابو سفیان کو قتل کر دیں۔ جب یہ دونوں مکہ میں داخل ہوئے تو یہ ارادہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہو کر بیت اللہ کا پہلے طواف کر لیں۔ حرم میں داخل ہونا تھا کہ ابو سفیان نے ان کو دیکھ لیا اور چلا کر کہا کہ دیکھو یہ عمر بن امیہ ہے، ضرور کسی شر کے لیے آیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عمر بن امیہ شیطان کے نام سے مشہور تھا۔ اہل مکہ نے اس خیال سے کہ عمر بن امیہ ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس ڈر سے اس کے لیے کچھ روپیہ پیسہ جمع کر دیا۔ عمر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ابو سفیان کا قتل تو اب ممکن نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچا کر نکل جائیں۔ چل کر راستے میں عبداللہ بن مالک تیمی کو قتل کیا۔ آگے چلے تو قریش کے 2 جاسوس ملے جن کو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک کو تو قتل کیا اور دوسرے کو گرفتار کر کے بارگاہ نبوی میں لا کر پیش کیا اور تمام واقعہ آپ کو سنایا۔